بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان پشین سے محمد گل صاحب لکھتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں پہلی صف میں کھڑا کرنے کا کیا حکم ہے اور آگے کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے محمد گل صاحب، شریعت نے ہر کام کے لیے ایک حکم طے کیا ہے اور شریعت کے قانون میں کسی کو اپنی طرف سے رائے زنی کرنے کا حق نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صف بندی کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے، اور وہ رہنمائی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسجد میں مردوں کو، بالغ مرد جو ہوتے ہیں بڑے، ان کو پہلی صفوں میں کھڑا ہونا چاہیے، اور پھر فرمایا کہ میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو اولو الاحلام والنہا ہوں، عقل مند اور دانش مند لوگ جو ہیں وہ میرے قریب، امام کے قریب کھڑے ہوا کریں۔ بچوں کے لیے مردوں کے بعد کی صف ہے، اور مردوں کی صفوں میں بچوں کو درمیان میں نہیں کھڑا کیا جانا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ پہلی صف میں کھڑا ہو جائے یا کوئی آدمی اس کو لا کر وہاں کھڑا کر دے تو شرعی طور پر یہ وضاحت ہو جانی چاہیے وہاں کہ بھائی بچوں کی جگہ جو ہے وہ پہلی صف نہیں ہے، مردوں کے بعد کی صفیں بچوں کی ہوتی ہیں، لہذا بچوں کو آگے کی صفوں میں نہ لایا جائے۔ اور بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جو بالکل ناسمجھ ہوتے ہیں، مسجد میں شرارتیں کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں، ان کو ایک تو بالکل چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے سے گریز بھی کیا جائے، دوسرا یہ کہ اگر بچوں کو لایا جائے تو ان کو ادب سکھایا جائے، تمیز سکھائی جائے اور احترام سکھایا جائے کہ مسجد میں کیا کام کرنے کے ہیں، کیا کام نہیں کرنے کے ہیں۔ پہلی صف میں اگر کوئی بچہ کھڑا ہو گیا ہے یا کسی باپ نے اس کو کھڑا کر دیا ہے تو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اس بچے کو اور اس کے سرپرست کو سمجھایا جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچہ کھڑے ہونے سے کوئی نماز ہوتی نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن بچے کی جگہ یہ نہیں ہے، لہذا بچوں کو پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں نے کئی ایسے علماء کرام کو دیکھا ہے، ائمہ مساجد کو، کہ وہ مسجد میں جمعے کے دن ایک مسجد میں ایک بچہ پہلی صف میں کھڑا تھا، امام صاحب نے خطبہ دینے کے بعد اپنا مصلی چھوڑا، سیدھا بچے کے پاس گیا اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا تم بہت اچھے بچے ہو، تم بہت پیارے بچے ہو، تم اچھے مسلمان بچے ہو، لیکن دیکھو بیٹا، شریعت میں تمہارے کھڑے ہونے کی جگہ یہ نہیں ہے، پیچھے والی صف ہے۔ اب یہ بات اس کے والد کو بھی اچھی لگی اور اس نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے اس کو پیچھے لے گئے اور بچہ پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تو اگر اس طریقے سے ہمارے ائمہ مساجد روکھے لہجے میں نہیں بلکہ پیار اور محبت میں لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیں تو لوگ سمجھ جائیں گے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لازماً بچہ صف میں کھڑا ہو گیا تو اسی وقت سمجھایا جائے۔ بھائی مسجد میں جب آپ خطبہ دے رہے ہوں، مسجد میں جب آپ فرض نماز کے بعد درس دے رہے ہوں، اس وقت لوگوں کو سمجھایا جانا چاہیے۔ یہ تمام مسائل اصل میں لوگوں کے سمجھانے کے ہیں۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ مسجد تو صرف ایک ایکسرسائز کی جگہ رہ گئی ہے کہ ہم رکوع سجدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کی رہنمائی وہاں سے نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ مسجد میں 5 دفعہ اگر آپ لوگوں کی رہنمائی کریں اور روزانہ ان کو ہر نماز کے بعد ایک ایک مسئلہ بھی سمجھائیں، ایک ایک بات بھی سمجھائیں، تو آپ سال ڈیڑھ میں پورے مسائل بتا دیں گے۔ ہمارے ہاں یہ پیچیدگی ہے کہ جمعے کے مسائل میں بھی، جمعے کے دروس میں بھی ہمارے ہاں مسائل نہیں سمجھائے جاتے ہیں۔ علماء کرام کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ایک حکیم، سمجھدار، دانشمند انسان کے طور پہ اپنے مقتدیوں کو ڈیل کریں، لوگوں کو مسائل بھی سمجھائیں، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو مسجد میں مقتدیوں کو سمجھائی جانی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ فل والیوم کے ساتھ لاؤڈ اسپیکر کھول دیں۔ جتنے لوگ آپ کی آواز سن رہے ہیں ان تک آپ کی آواز پہنچ جانی چاہیے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ یہ رعونت ہے، تکبر ہے کہ ضرورت سے زیادہ آپ اپنی آواز کو تیز کریں، اونچا کریں۔ جتنے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان تک آواز پہنچائیے اور ان کو پیار اور محبت سے سمجھائیے۔ لہٰذا بچے کو پہلی صف میں کھڑے کرنے کا مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بچے کی جگہ پہلی صف نہیں ہے، پچھلی صفیں بچوں کی جگہ ہے۔ مردوں سے پیچھے بچے کھڑے ہوں گے اور ان کو ادب اور احترام سکھایا جانا چاہیے، مسجد کے آداب سے ان کو آگاہ کیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں غلطی سے کوئی بچہ آگے کھڑا ہو جائے تو اس کو ڈانٹنا، ڈپٹ کرنا، اس کو جھڑکنا، اس کو لان تان کرنا، یہ ایک عالم دین کو زیب نہیں دیتا ہے۔ عالم دین بہت پیار اور محبت میں اس کو سمجھا سکتا ہے کہ بھائی یہ کام نہ کرو۔ تو مسئلہ اصل میں پریزنٹیشن کا ہے، کسی کو سمجھانے کا ہے کہ آپ کسی فریق کو کس طرح سمجھائیں۔ اگر پیار اور محبت سے، انتہائی نرمی کے ساتھ، پولائٹنس کے ساتھ آپ سمجھاتے ہیں تو انسان سمجھ جاتے ہیں۔ اگر نہیں سمجھتے دوبارہ سمجھائیے، دوسری دفعہ نہیں سمجھتے تیسری دفعہ سمجھائیے، 50 بار سمجھائیے۔ دیکھیے، ایک عالم دین کی ذمہ داری لوگوں کو سمجھانے کی ہے، لوگوں کو مجبور کرنے کی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنی مسجدوں میں عوام الناس اور مقتدیوں کی رہنمائی کا انتظام کریں، ان کو سمجھانے کا پر توجہ دیں،
اور ہمیشہ ہر دینی مسئلے میں ان کو اس طریقے سے سمجھائیں جیسے پیار محبت سے ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے عزیزوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہ مسجد میں آئے ہوئے بچے امام کے لیے اولاد ہی کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا امام کو، عالم دین کو اس کے لیے واقعی اسٹریٹجی وضع کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے لوگوں کو سمجھایا جائے گا، کس وقت سمجھائے گا، اور ڈوز کتنا دیا جائے گا۔ ڈوز کا بھی تعین ہونا چاہیے، کیسی بات کی جائے گی، کس وقت کی جائے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس وقت کوئی بات ہو گئی تو آپ اسی وقت ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جائیں۔ یعنی سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، ایسے ہی اپنا فتویٰ داغ دینا اور ڈنڈا لے کے کسی کے پیچھے پڑ جانا یہ دین کی حکمت کے خلاف ہے، اور علماء دین کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ الحمدللہ ہمارے علماء کرام بڑے سمجھدار ہیں، ہمارے ائمہ مسائل بہت زیرک ہیں اور وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی حرکت نہ ہو کہیں کسی مسجد میں بھی جس سے لوگ متنفر ہو جائیں دین سے یا مسجد سے یا عبادت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی حکمت عطا فرمائے۔ سامعین، یہ اگلا سوال ہمارے پاس اللہ دیتا صاحب نے بھیجا، جو لاہور سے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مقتدی دوسری اور تیسری رکعت میں جماعت میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی باقی ماندہ نماز جو اس سے فوت ہو چکی وہ کس طرح پوری کرے؟ گزارش ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی جب لیٹ آئے، پہلی رکعت اس کی چلی جائے یا 2 چلی جائیں یا 3 چلی جائیں، تو اس کو اپنی نمازیں اس طرح پوری کرنی چاہیے کہ جتنی رکعتیں اس کو ملی ہیں وہ تو اس کو مل گئی ہیں، جو سابقہ اس کی پہلی، دوسری اور تیسری یا ان میں سے کوئی کم رکعتیں اس کی گئی ہیں تو وہ اس کو اسی ترتیب سے ادا کرے کہ گویا اب وہ باقی ماندہ پہلی رکعت ادا کر رہا ہے، پھر دوسری کر رہا ہے، پھر تیسری کر رہا ہے۔ اور جب اس طریقے سے وہ نماز پڑھے گا تو اس میں سوائے التحیات کے قاعدے کے اس کی ترتیب مختلف رہے گی۔ وہ ہر دوسری رکعت پر التحیات پڑھے گا اور ہر چوتھی رکعت پر التحیات پڑھے گا۔ باقی اس کی جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ پہلی رکعت ویسے ہی پڑھے گا جس طرح پہلی رکعت پڑھتا ہے، دوسری رکعت جس طرح پڑھتا ہے، لیکن اگر اس کی ایک رکعت چھوٹی ہے اور اب وہ جماعت کے بعد بیٹھ رہا ہے تو یہ اس کی چوتھی رکعت ہوگی، اس پر وہ تحیات کرے گا۔ اگر اس کی 3 رکعتیں چھوٹی ہیں تو وہ دوسری رکعت سمجھ کر اگلی رکعت میں بیٹھے گا، تحیات پڑھے گا تاکہ تحیات کی ترتیب قائم رہے۔ اس کے علاوہ جو باقی نماز کی ترتیب ہے وہ جیسی رکعتیں اس کی پہلی چھوٹی ہے، پہلی رکعت جس طرح ادا کرتا ہے ویسے ہی ادا کرے گا، پھر دوسری بھی اس طرح ادا کرے گا جس طرح پہلے ادا کرتا ہے، اور تیسری بھی اس طریقے سے ادا کرے گا۔ گویا کہ نماز کے مکمل کرنے کی ترتیب جو ہے وہ وہی ہوگی جو اس کی اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں وہ ادا کر رہا ہے، البتہ ہر دوسری رکعت اور چوتھی رکعت پہ وہ تحیات کرے گا تاکہ وہ سلام بھی اپنے بر وقت پھیر سکے۔